ویسے تو کسی کو کسی سے محبت ہونے کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے والا خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ کس کو کس سے محبت ہے۔ مثلاً والدین کی محبت اولاد کے لیے، میاں بیوی کی آپس کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت۔ لیکن یہ محبت تو قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں رکھی ہے۔ آج ہم آپ کو محبت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانی پائی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بے شمار ہیں۔ یہ نشانی کیا ہے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، ہم آپ کو اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو محبت ایسی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی محبت نہیں ہے، جو محبت دائمی ہے، اور وہ محبت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ ہر امتی کے لیے ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امتی سے ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے امتیوں کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا ہے اپنی امتیوں کے لیے بے حساب مانگا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو اس وقت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی۔ اسی لیے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے جو محبت ہے وہ دائمی ہے، باقی سب محبتیں فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ متعدد روایات میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تاکید ملتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت اور دولت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم نے جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا اور پہلے تمہیں دوں گا۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ کسی گناہ گار سے ہی مگر حقوق العباد اور اخوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی جائے بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں کے لیے بھی دعا مانگی جائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بندہ جس سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی کی فکر رہتی تھی۔ یاد رہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک یا پھر غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جاتی ہے جو کہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگیں اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگیں تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہیں دعائیں مانگ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعائیں مل جائیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وفات پا گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوئی طور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی کہ یا موسیٰ اب سنبھل کر قدم رکھنا، پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں لیکن اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں والدین سرفہرست ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں آپ کے بہن بھائی تو اس پر باقی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، علماء، اولیاء، وہ لوگ بھی پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔